السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ میں ہوں جعفر تیار، پیش خدمت ہے خوبصورت سیریز اصلاح عقیدہ۔ آج کے پروگرام میں بھی گزشتہ سے پیوستہ بات ہوگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ سے پیوستہ پیس ٹی وی اردو کا بھی شکریہ۔ بارک اللہ۔ گزشتہ سے پیوستہ پروگرام کو جو ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی انبیاء رسول کے متعلقہ ہمارے عقائد کی۔ تو آج کے وقت میں بالعموم معاشرہ بلکہ ساری دنیا جانتی ہے، بعض لوگوں نے جو ہے وہ انبیاء کی ہرزہ سرائی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خیر بہت زیادہ انہوں نے کی ہے۔ کیا اس عقیدے میں یہ چیز شامل ہے، یا عقیدہ ان کے بارے میں اس ضمن میں کیا رکھنا چاہیے کہ کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی بھی بندہ اٹھ کے کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام میں بعض دفعہ بعض نان مسلموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ بعض باتوں میں اس طرح لڑائی ہوگی اور مسلمان نے اسے تھپڑ بھی مار دیا کہ اس نے کہا میرے پیغمبر آپ سے افضل ہیں آپ کے پیغمبر سے۔ تو اس میں تو آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں، جب اللہ نے آپ پر یہ بات کھول دی کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور بلکہ معراج والی رات بھی اللہ رب العالمین نے یہ آپ پر واضح کر دیا کہ آپ فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، تو میرے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے کہ آج ابا آدم نماز پڑھائیں گے یا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، لیکن جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ گویا پورے انبیاء سے بھی آپ کی امامت کو اور آپ کے رفعت و بلندی کو اور آپ کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرایا گیا، اور یہ اس عہد و پیمان کی یاد دہانی تھی جو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء سے لیا تھا۔ اور وہ عہد و پیمان یہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا کہ عالم ارواح میں ہم نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اس میں کوئی غیر پیغمبر نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے انبیاء تھے صرف وہی تھے، اور وہ وہی انبیاء ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ یہ ووٹوں سے الیکشن سے تو کوئی نبی نہیں بنتا ہے، نہ اس کا کوئی کورس ہے جس طرح آج لوگوں نے مفتی کورس ہے، علامہ کورس ہے، یہ سارے کورس کرا کے وہ مفتی بن جاتے ہیں، بھلے ان کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اسی لیے مصطفیٰ جو رکھا جاتا ہے نا، وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو چنتا ہے۔ تو اللہ جس کو منتخب کرتا ہے وہ نبوت اور رسالت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیتا ہے، وہ اپنے عمل سے اپنی نیکی سے ایسا نہیں بنتا ہے۔ تو انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کر کے ان سے عہد و پیمان لیا اور کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، رسالت اور نبوت بھی دوں گا، علم و حکمت بھی دوں گا، لیکن تمہارے بعد تمہاری زندگی میں ہمارا ایک رسول آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، اگر وہ رسول تمہاری زندگی میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ اپنی شریعتیں چھوڑ کر اس کے ساتھ تم ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ پھر اللہ نے کہا کیا تم نے مان لیا؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کانفرنسیں جب آپ کرواتے ہیں تو اس میں آخر میں قرارداد پیش کی جاتی ہے، کسی بات پہ اتفاق کیا جاتا ہے، وہ قرارداد پڑھ کر سنائی جاتی ہے، حاضرین کو ہاتھ کھڑے کرا کے اس سے اقرار لیا جاتا ہے کہ کیا تم اس بات کی تائید کرتے ہو؟ سب کہتے ہیں جی ہم تائید کرتے ہیں۔ اللہ نے قرارداد کے طور پر یہ پیش کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے جب ہمارا رسول آئے گا تم نے اپنی شریعتیں چھوڑ کر اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی تائید اور نصرت کرنی ہے، کیا تم اس کے اقراری ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ گواہ بن جاتا ہوں کہ ہمارا تمہارا یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ تو اس اقرار کی اللہ رب العالمین نے ایک عملی تفسیر معراج والی رات وہاں بھی پیش کی۔ پھر آپ نے اپنی زبان اقدس سے بھی یہ ظاہر کیا کہ انا سید ولد آدم، کہ جتنی بھی آدمیت ہے، جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان سب کا میں سردار ہوں۔ پھر فرمایا یہ میں کسی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، انا سید ولد آدم ولا فخر،
یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت یہی ہے، اظہار حقیقت کے طور پر ایسا کہہ رہا ہوں۔ مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ عقیدت ہے، کوئی انسا نہیں حقیقت۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو منصب اور مرتبہ عطا کیا ہے، یہ تفریق تو ہم کریں گے، لیکن جس تفریق سے اسلام اور قرآن منع کرتا ہے وہ تفریق یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو ماننا اور کسی پیغمبر کو نہ ماننا۔ ٹھیک ہے، یہ تفریق کی اسلام نفی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام واحد مذہب ہے جو تمام انبیاء کو تسلیم کرتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہاں تفریق سے مراد یہی ہے کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان اور کسی کے انکار کے قائل نہیں ہیں۔ ہم سب کو، جس کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں تورات بھی آسمان سے اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، صحائف بھی اترے، اسی طرح قرآن مجید بھی اترا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے، جبکہ یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی جو ہے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا تو انکار کرتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے اس ضمن میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جیسے کہ شخصی اختلافات ہوتے ہیں کہ کسی بندے کو کسی دوسرے پر اختلاف ہے، بندہ کہہ سکتا ہے یار اس میں یہ خامی تھی یا یہ کمی تھی۔ انبیاء سے متعلق بندہ آج کوئی ایسا بات کر سکتا ہے کہ جناب ان کی کسی ایسی بات کو لے کے، جیسے سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان واقعات کو جو ہے دلیل بنا کر ان پہ مطلب کہ کوئی تھوڑا سا طنز یا کوئی ایسا بندہ کر سکتا ہے؟ قطع نہیں، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ طنز تو ویسے عام آدمی پر بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو طعن و تشنیع کریں، کہ جائے کہ کوئی شخص انبیاء پر طعن و تشنیع کرے، اگر ایسا کرے گا تو وہ یقیناً اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، اپنا عقیدہ اور ایمان خراب کرے گا۔ نبی کی عزت ایمانیات کا حصہ ہے، نبی کی محبت ایمانیات کا حصہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کی اپنی ذات سے، والدین سے، اولاد سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے اس کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ میری نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک چیز اور اگر آپ کے سوال میں مجھے نہیں معلوم کہ شامل ہے، کہ انبیاء کے ساتھ ایسی عقیدت بھی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ اور مخلوق کا فرق ختم کر دے، یعنی عقیدے میں اتنا غلو آ جائے۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی تو محبت میں انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، دشمنی میں نہیں بنایا، محبت میں بنایا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، دشمنی میں نہیں بنایا، محبت میں بنایا، مبالغہ کرتے ہوئے۔ جی ہاں۔ اسی طرح مسلمانوں میں کچھ طبقات ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا اظہار کیا کہ اللہ اور اس کے رسول میں، یعنی خالق اور مخلوق کے مابین جو فرق ہے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ایک طبقے نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنا مبالغہ کیا، اللہ کے درمیان اور سیدنا علی المرتضیٰ کے درمیان فرق کو ختم کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ایک طبقے نے سیدنا علی المرتضیٰ سے دشمنی اور بغاوت اور عداوت اتنی رکھی کہ سرے سے نعوذ باللہ من ذالک وہ انہیں دائرہ اسلام میں بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایمانیات کو، عقائد کو، اسلامی نظریات کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ نے جو عقائد کی جو حدود متعین فرمائی ہیں کہ آپ کے عقیدے میں کیا بات کس طرح موجود ہونی چاہیے، اس کو اسی طرح لینا چاہیے۔ انبیاء کا رتبہ انبیاء میں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جا ملانا اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھنا، پھر یہ کہنا کہ جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، اس میں کوئی فرق نہ ہو، پھر یہ کہنا کہ اللہ جانے کون بشر ہے، یعنی اللہ کو دیکھے تو رسول کو دیکھے، رسول کو دیکھے تو اللہ کو دیکھے، اور ہمیں نہیں پتا ان میں دونوں میں بشر کون ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس قدر غلو جو ہے یہ بالکل کفر کی حد تک چلا جاتا ہے اور آدمی کو مشرک بھی بنا دیتا ہے اور بعض اوقات کافر بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید حافظ اللہ میری اور آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ شیخ یہ فرمائیے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، اور اکثر سننے میں علماء سے بھی یہ سنا جاتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کیا فرق ہے؟ جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اطاعت میں فرق نہیں رکھا، بلکہ یہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اس فارمولے کے تحت کہ نبی کی اطاعت کرنے کا حکم نبی اپنی طرف سے نہیں لگاتا، بلکہ اللہ رب العالمین یہ حکم اور ضابطہ مقرر کرتا ہے کہ میرے پیغمبر کی اسی طرح اطاعت کی جانی چاہیے جس طرح میری کرتے ہو، کیونکہ میرا پیغمبر میری وحی کا پابند ہے اور میرا ہی میسج تم تک پہنچاتا ہے، میری طرف تمہیں بلاتا ہے، میری ہی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمہیں جنت کی راہ پر لاتا ہے، شیطان سے بچاتا ہے، شیطان والے کاموں سے بچاتا ہے، دوزخ سے بچاتا ہے، اور وہی دعوت دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو اس لیے اس کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ پھر بلکہ قرآن مجید میں یوں بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری رضا چاہنے کے لیے بھی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دروازے سے داخل ہونا پڑے گا، اور اسی راستے سے آؤ گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ میرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنت کسفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق، کہ سنت کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے جیسی ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ سنت ہے جو آپ کو اطاعت اللہ کی طرف لے جاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو نجات پانے کے لیے آپ کو سنت کی کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چونکہ اللہ کے حکم سے ہے، لہٰذا حجت ہونے کے اعتبار سے، دلیل ہونے کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت میں فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کر دی آپ پر، اس پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جزاکم اللہ۔ اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں رتبہ بھی بڑھا دیا ہے، اور تمام انبیاء سے سب سے آخر میں رکھا ہے، اور آپ کے بعد رسالت اور نبوت کے دروازے بند کر دیے، اور کئی طرح سے قرآن مجید نے اس بات کو کھولا۔ مثلا ایک تو بالکل سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں پہلے ہی صفحے پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اشارہ کیا کہ مومن وہ ہیں کہ جو کچھ اے حبیب ہم نے آپ کی طرف اتارا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے ہم نے اتارا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد اترنے والا ہے وہ اس کو بھی مانیں گے، چونکہ آپ کو آخری حد قرار دے دیا کہ آپ سے پہلے بھی اترا اور آپ پر بھی اترا، آپ کے بعد اترنے کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک تو یہ قرآن مجید نے اشارتاً یہ بتا دیا کہ آپ وہ آخری سرحد ہیں رسالت اور نبوت کی، جہاں پر آ کے رسالت اور نبوت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا قرآن مجید کے ذریعے، اللہ نے کہلوایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اس موقع کی بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، اس کا نکاح آپ نے حضرت زید کے ساتھ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے متبنہ بیٹا بھی تھے جی، اس کے ساتھ آپ نے کر دیا۔ جی، پھر کچھ عرصے بعد زید نے سوچا میں زینب کو طلاق دے دیتا ہوں۔ ادھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ اس بات سے اللہ کے رسول خاصے پریشان تھے۔ وہ ایک فطری تقاضا تھا کہ چونکہ کفار کی طرف سے ایک ہر مسئلے میں چیمیں گوئیاں ہوتی، مخالفت ہوتی، ہر ایک بات، اور یہ رسم اور یہ چیز چلی آ رہی تھی دور جاہلیت سے کہ اگر کوئی شخص کسی کو منہ سے بیٹا بول دیتا تھا
تو اس کے حقوق حقیقی بیٹے والے ہو جاتے تھے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بہو کے ذمن میں کام کی جاتی وہ تھی۔ سگی بہو بن جاتی۔ پھر بہو کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، اسلام نے بھی حرام رکھا ہے، دور جاہلیت میں بھی ایسا تھا، حرام تھا، حتیٰ کہ یعنی بیٹا طلاق بھی دے دینا بہو کو پھر بھی تو بھی سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بڑے پریشان تھے اور آپ چاہتے تھے زید جو ہے طلاق نہ دے، طلاق نہ دے، تاکہ نہ یہ طلاق دے، نہ اس کی نوبت آئے، اور نہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع ملے۔ نہ لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سے کچھ چھپاتے تو آپ اس آیت کو چھپاتے جس میں اللہ نے کہا کہ آپ زید کو تو مشورہ دیتے تھے طلاق نہ دے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ زینب تیری بیوی بننے والی ہے، یہ بات آپ دل میں چھپاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول قرآن میں سے کچھ چھپاتے یعنی لوگوں کو نہ بتاتے تو اس آیت کو چھپاتے، جب آپ نے اس کو بھی نہیں چھپایا پھر آپ کے تو اس سچے کا ہونے میں مطلب ہے اور کیا آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ کچھ بھی نہیں چھپایا، سب کچھ واضح۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں 3 دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے پھر اب دیکھیے صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، اب آپ نے بات یہیں ختم نہیں کی، اس لیے کہ صحابہ کو تو وہی پتہ ہے نا کہ جو آپ نے پہنچایا، جو آپ نے نہیں دیا تو وہ تو صحابہ کو پتہ ہی ان کو نہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پھر آپ نے گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جائے۔ اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو نے جو کچھ مجھے دیا میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب زید نے طلاق دے دی اور زید کو آپ نے منع بھی کیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کا مشورہ ہے میں اسے تسلیم نہیں کرتا اس لیے کہ ہماری آپس میں بنتی نہیں، تو آپ نے زینب سے نکاح کر لیا۔ اب کفار میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا کہ وہ دیکھیں جی، وہ دیکھو جی بہو بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کی کئی باتوں کا جواب دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجال، پہلی بات تو یہ کہ یہ زید کے ابا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم میں سے کسی بھی مرد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے، اور زید بھی ایک مرد ہے، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہہ کر یہ واضح کیا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی زید کے یہ والد نہیں ہیں، منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب راہ چلتے ہم کسی بڑی عمر رسیدہ خاتون کو اماں کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اماں ذرا راستہ دینا، اماں ذرا اس طرف ہونا، اس طرح ہم بول دیتے ہیں، کسی اپنی ہم عمر کو بہن کہہ دیتے ہیں، اور اسلام کہتا ہی ہے، اور کسی بچی کو دیکھ کے بیٹی کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب جس کو راہ چلتے بیٹی کہا تھا زندگی میں کبھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، منہ بولا رشتہ کچھ نہیں ہوتا، رشتے یا تو خون سے بنتے ہیں یا پھر دودھ سے بنتے ہیں، تو یہ منہ بولنے سے نہیں بنتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ زید کے والد نہیں ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے۔ اب آپ کو کہا گیا ٹھیک ہے میاں آپ زید کے والد نہیں ہیں، یہ بھی ہم مان لیتے ہیں، یہ بہو بھی سگی نہیں ہے، یہ بھی ہم مان لیتے ہیں، تو لیکن کیا کوئی ضرورت ایسی مصیبت آن پڑی تھی کہ ضرور اسی سے ہی شادی کرنی ہے، کوئی اور نہیں ہے؟ اور نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کو ساری غلط رسمیں اس نے ختم کرنی ہے۔ یہ رسم جو چلی آ رہی تھی یہ غلط رسم تھی اور اللہ رب العالمین نے اس رسول کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنے کی اہتمام۔ اب معاشرے میں یہ بھی اعتراض پیدا ہوا، میاں یہ بھی مان لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کو یہ رسمیں ختم کرنی ہے، تو کیا ساری رسمیں ختم کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے؟ آپ سے پہلے بھی نبی آئے تھے، اپنے اپنے دور میں ان سے جو رسمیں ختم ہو سکیں انہوں نے کر دی، کچھ یہ کر جاتا، کچھ اس کے بعد والے آ کے کریں گے، کہ ساری رسمیں اسی نے ہی ختم کرنی تھی۔ اللہ نے جواب یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بعد والوں کے لیے گنجائش اس لیے نہیں چھوڑنی کہ اس کے بعد یہ دروازے ہی بند ہیں، یہ آخری پیغمبر ہے، جو اس کے دور میں جو چیز رہ گئی وہ قیامت تک رہ جائے گی، اور جو اس کے دور میں حرام ہو گئی وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ تو یہ چونکہ خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے، تو یہ عقیدے کا حصہ ہے،
اس نظریے کو، اس عقیدے کو ہم اگر عقیدے سے نکال دیں، ذرا سا بھی نرم گوشہ رکھیں کہ بھی تکڑا نبی نہیں آ سکتا، کتابی نبی نہیں آ سکتا، اس کے تابع آ سکتا ہے، اس کے ذیلی آ سکتا ہے، ہر چیز اس عقیدے کے منافی ہے۔ رسول کو جب آخری پیغمبر اللہ نے بنایا ہے تو وہ ہر اعتبار سے آخری ہے، کتابی ہونے کے اعتبار سے بھی، رسالت آئی اس کے اعتبار سے بھی، پھر آپ نے کئی اعتبار سے اس بات کو کھولا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مثال دے کر اس کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا کسی عمارت بنانے والے نے ایک عمارت بنائی، اس کو ہر طرح سے مکمل کیا، اور ایک جگہ ایک اینٹ لگانی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں محلے سے ادھر ادھر دیکھنے والے، اور عمارت کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت عمارت ہے، لیکن یہ جو جگہ کے سوراخ بنا کھڑا ہے، اگر یہاں بھی ایک اینٹ لگ جاتی تو یہ عمارت بالکل مکمل ہو جاتی۔ یعنی یہ جو خلا ہے نا، یہ اس میں ایک عیب ہے، خالی جگہ، باقی تو سارا ٹھیک ہے، یہ عیب بھی ہے اور جو ہے وہ نامکمل بھی لگتا ہے، اس سے یہ بھر جانی چاہیے تھی۔ تو آپ نے یہ مثال دے کر فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی وہ جو آدم علیہ السلام سے تعمیر عمارت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تک مکمل ہو گئی، اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی، اور اللہ نے اس گنجائش میں مجھے رکھ کر اس عمارت کو ہمیشہ مکمل کر دیا۔ اب اس میں کسی اینٹ کی گنجائش، مزید کسی اینٹ کی گنجائش نہیں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ کیا، انبیاء سے متعلق مسلمانوں کے عقائد کیا ہونا چاہیے، یہ تھی اسلامی تعلیمات جو ہمیں دے رہے تھے، اور اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید حافظ اللہ۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ اس سیریز کے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔